السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز اور آج ہمارے ساتھ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں فیاض حسین صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر آج ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس کے اندر ٹرینڈ کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان میں ٹویٹر ٹرینڈ ہے وہ ہے جیل ٹرائل نامنظور۔ کیا خان صاحب کا جیل ٹرائل ہونا چاہیے یا یہ پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے یا باقی بھی ایسے لوگوں کا پہلے جیل ٹرائل ہو چکا ہے؟ نہیں، باقی بھی آپ دیکھیں 99 میں جب نواز شریف صاحب کو اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا ان کی بھی ایک دو ہائرنگ جو ہے وہ اٹک قلعے کے اندر ہو گئی تھی، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیل ٹرائل جس طرح کیا جا رہا ہے وہ صرف عمران خان کی خوف کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ سر کیا خوف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تصویر تک نہیں آنے دے رہے، کیا ایک انسان سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی مخالفت ان کی نااہلی اپنی جگہ بالکل، لیکن خان صاحب کی عوام میں فین فالوئنگ اور جیسے جیسے یہ خان صاحب کے ساتھ ایک دوسرا رخ یوز کیا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سر خان صاحب کو نا کچھ لوگ جو ہے نا کچھ PML نون کے وہ ٹک ٹاکر بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا خان کی واقعی فین فالوئنگ ہے؟ نہیں، آپ ٹک ٹاکر کہیں، آپ ان کو یوٹیوبر کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت ہمیں یہ ماننی پڑے گی کہ عوام جو ہے نا وہ خان صاحب کو سننا چاہتی ہے۔ وہ آپ جس سنیریو میں ان کو لے جائیں، چاہے وہ ٹک ٹاکر بول دیں، یوٹیوبر بول دیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر بول دیں، ABC جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام جو ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی ہے۔ اچھا سر، دوسرا سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ جو اس میں سائبر کیس کے اندر عمران خان جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ ضمانت پہ جو کارروائی ہوگی وہ اوپن کورٹ میں ہوگی، تو یہ کیا پورا انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی جو میڈیا ہے یہ تو ساری پوری پاکستان کی عوام دیکھے گی، اور اس میں کیا یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے PTI کے ساتھ یا غلط ہو رہی ہے؟ میرا جو ذاتی اس حوالے سے اوپینین ہے، PTI نے جو ایک وہ بالکل عوام کی نظروں میں اولا بنا دیا تھا نا اپنے آپ کو، تو یہ آنے کی وجہ سے PTI کو کچھ نہ کچھ ڈنٹ پڑے گا۔ ڈنٹ پڑے گا سر، کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک خان صاحب کی پیچھے باہر نہیں آ رہی، کیونکہ خان صاحب جیسی باہر آئیں گے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے، عمران خان صاحب اس ملک کے کون تھے؟ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کا آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ایک باپ اپنے گھر کے راز عام پبلک میں بتانا شروع کرتے اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کرتے، پبلک بھی تو سر اس کے بچے ہیں، نہیں تو جو باپ اپنے بچوں سے چیز چھپائے گا اس کا مطلب تو باپ اپنے بچوں سے نہیں، کون ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ پبلک اس ٹائم وہ بچے نہیں تھے نا، یا تو اس نے یہ ستیلے کیا نہیں، ستیلے سکی کی تو ابھی بات ہی نہیں ہے نا ابھی، کیونکہ خان صاحب کے پاس جو راز تھا وہ ایک امانت تھا۔ اگر وہ جی کیسا رہا کچھ بھی تھا اس پیپر میں، چاہے ABC لکھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب ایک آپ کو فائرن سے آپ کو ملتا ہے، لیٹر ملتا ہے اور اس میں آپ کو اسپیشل طور پر یہ ممنوع ہوتا ہے، آپ نے اس پہ ایک اوتھ اٹھایا ہوتا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا پبلکلی کبھی بھی اناؤنس نہیں کروں گا، یہ بات میں کبھی بھی پبلک میں نہیں جو ہے نا، تو جب وہ اس بات کو پبلکلی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی یہاں پر کی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے، سائفر میں ان خان صاحب کا موقف ہے کہ میں نے جو ہے نا جو کابینہ تھی اسے پرمیشن لے کر یہ کیا، اب کابینہ اس حوالے سے کورٹ میں آ کر کیا بیان دیتی ہے سارا کو، اس کے بعد یہ چلے گا۔ پھر جو سائفر کی کاپی خان صاحب کی پوری چین نے مان لی کہ خان صاحب نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی، اب اس کے اوپر بلیمنگ کہاں تک جائے گی، کیا کچھ ہوگا، تو یہ تو اب کہانی اسی طرح چلے گی۔ لیکن یہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا دونوں کے لیے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، خان صاحب اس کو پبلک میں کس طرح پیش کر رہے تھے، باقی پبلک میں کس طرح پیش کر رہے تھے، اب یہ ہے کہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی دونوں کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ خان صاحب جو بول رہے تھے اس میں کتنی سچائی تھی، جو باقی کہہ رہے تھے اس میں کیا سچ اور کیا جھوٹ تھا۔ سر ابھی 21 اکتوبر کو نواز شریف آ رہے ہیں پاکستان میں، اور کچھ PTI اور دوسرے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے، لیکن PML نون یہ کہتی ہے کہ خوشحالی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر سر یہ خوشحالی آ رہی ہے ادھر خان صاحب کو اگر وہ عدالت میں پیش کریں گے تو یہ کل کو کہاں سے لوگ اکٹھے کریں گے، کیونکہ خان صاحب باہر آئیں گے تو وہاں باہر آ جائیں گے،
تو یہ ایک یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ ان کا سارا کا سارا جلسہ یہ ڈرپس بلاک ہو جائے. نہیں سر اس طرح نہیں ہے. دیکھیں بے شک پی ایم ایل این جو ہے نا وہ بیک فٹ پر ہے, ساری بات ہے, لیکن کچھ نہ کچھ عوام میں وہ بھی موجود ہے. وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ عوام میں موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی کہہ لیں, آپ خان صاحب کو عوام کے دلوں سے اس طرح نہیں نکال سکتے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. ویسے کیسے نکالا جائے کہ بالکل بھزن ہو جائے, پی ٹی آئی ختم ہو جائے؟ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا تھا کر وہ تو میرے خیال میں عمران خان کو دلوں سے تب ہی نکالنے کا موقع تھا کہ ان کو وہ ان کا اقتدار جو ہے نا وہ آج دن تک پورا کرنے دیا جاتا تو شاید جب واپس خان صاحب کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا ہے. آپ اس دور کے اعداد و شمار وہ ساری چیزیں دیکھ لیں, ملک کس طرف جا رہا تھا, کیا تھا. مطلب اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطی کی ہے میرے خیال میں یہاں پر غلطی تو ہوئی ہے. آپ جیسے بھی کہیں غلطی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں جو کہ ان کا ایک پچھلے سارا اس میں جب انہوں نے ایک دھرنا نکالا یا ایک تحریک نکالی, مہنگائی مارچ مکاؤ نکالی, اب وہ مہنگائی تو انکریز ہو چکی ہے. لوگوں کے جو دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان ہے. نو ڈاؤٹ بہت لوگ جو ہیں پاکستان میں ابھی بھی پی ایم این کو لائک کرتے ہیں اور نواز شریف کو مختلف موٹر وے جیسا کہ بنائی ہے اور مختلف اچھے کام کیے ہیں, ان کی وجہ سے لوگ لائک کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ لائک نہیں کرتے, ابھی بھی لائک کرتے ہیں. حالانکہ وہ پورے کے پورے خاندان کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی لائک کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ نواز شریف کو بھی دلوں سے نہیں نکال سکتے. تو یہ مین جو دو لیڈر ہیں سر, یہ کب ایسا ہوگا کہ ایک پیج پہ آ جائیں اور ہمارا ملک ترقی کرے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا جو ہے وہ کینیڈا سے پنگے لے رہا ہے. اس نے وہاں کے 62 میں سے 41 سفارتکار جو ہے واپس بلا لیے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ ان کے ایک ٹکر ہے. دیکھیں پوری دنیا کو وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں اس قابل ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں, ان کی اکانومی دیکھ لیں بہت اچھی ہے. ہم آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں اور اتنا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے, پانی ہمارے ملک میں آنے والے وقتوں میں ختم ہونے والا ہے, تو انرجی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ کیسے ایک دن اکٹھے ہوں گے جس سے ہم سب ترقی کر سکیں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاسی کام نہیں آتا, ہمیں اپنے معاشی پلان وہ چاہے ایک گھر کے ہوں, ایک محلے کے ہوں, ایک شہر کے ہوں, سب کو جو ہے نا دوبارہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی آمدن اور اپنے اخراجات میں جو ہے نا وہ توازن لانا پڑے گا. اس کے بعد ہم جو ہے نا جب کسی قابل ہو جاتے ہیں تو پھر کینیڈا کیا, امریکہ کیا, بہت سارے ممالک ہیں جن کو آپ آنکھیں دکھا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں 98 میں اس ٹائم جارج بل کلنٹن نے جو ہے باقاعدہ کال کر کے بولا تھا کہ آپ پیسے لے رہے ہیں, پھر آپ کو آپ کو دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ پہ اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے. لیکن کیونکہ اس ٹائم پاکستان معاشی طور پر کافی حد تک بہتر تھا تو پاکستان نے یہ بات نہیں سنی. پاکستان نے جو ایٹمی معافی کر دی ہے, امریکہ کے ساتھ پنگا لے لیا. تو یہ ساری باتیں اس طرح کہ جب آپ معاشی طور پر بہتر ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بھی جو ہے نا آنکھیں دکھا سکتے ہیں. سر میں پڑھ رہا تھا اس میں اخبار کے اندر, تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے 98 کے اندر یا سم تھنگ جو بھی ہے کہ جاپان کو ایک بار قرضہ دیا تھا. نہیں یہ 61 تو 62 کی بات ہے اور اسی طرح 68 کی بات ہے. تو دیکھیں پاکستان نے قرضہ دیا تھا اور آج ہم اتنا, حالانکہ آزاد تو ایک ٹائم کے اندر ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر سارا بیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بار ہمیں ایک ایسا لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ ملے گا, ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے, ہمارے پاکستان میں ترقی ہوگی, ہمارے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ پچھلے جو تقریباً 7-8 سال سے آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں, یا تو ہم اپنے بیرونی ریزرو جو ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں یا ہم سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ ہمیں سود کی ادائیگی کے لیے بھی مزید سود پر قرضہ ہی چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر ہمارے پاس جو ہے نا چارہ نہیں. سر اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آج علیمہ خان جو ہے نا وہ کی جو سسٹر ہیں وہ عمران خان سے ملنے گئی اور اس میں پتہ چلا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ صدر سے بڑے مایوس ہیں. وہ صدر سے اس لیے مایوس ہیں, خان صاحب کا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو وہاں پہ صدر صاحب کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا, اور چونکہ وہاں پہ انہوں نے کوئی اتنا اچھا سٹینڈ نہیں لیا, تو اس میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ صدر صاحب نے بھی بے وفائی کی باقی کی طرح؟ سر میرا نہیں خیال کہ ابھی باتیں جو ہیں وہ وفا یا بے وفائی کی ہیں.
खान साहब एक आईनी नुक्ता चाहते हैं कि आईनी तौर पर आईन में ये लिखा है कि इलेक्शन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्शन सिर्फ जो है ना, यह पाकिस्तान में सिर्फ एक आईन ही नहीं है, उसके साथ जो बाकी मौजूदी हालात हैं उनके लिए भी आईन में मुख्तलिफ शिक्के हैं। एक तरफ तो 90 दिन का है, दूसरी तरफ आईन में ये भी लिखा है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उनको साफ शफाफ करवाना है। और पीछे खान साहब भी अपने टाइम में हल्का बंदियों का जो है ना वो एक आइन पास करके गए थे इलेक्शन फॉर्म के ऊपर कि अगला इलेक्शन नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा। तो अभी सिर्फ आप एक बात को तो पकड़ कर नहीं बैठ सकते। आपने जब चाय बनानी होती है तो ये नहीं कि आपके पास दूध पत्ती और चीनी है तो चाय बन जाएगी, तो भाई उसके लिए आग भी चाहिए। अब आग चाहिए या आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वो पतीला भी चाहिए जिसमें आपने चाय बनानी। तो सर उन्होंने खान साहब के दौर के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं 20 अरब रुपया चाहिए, ठीक है, ये इलेक्शन के लिए। तो बाद में पता चला पैसे तो सारे पूरे थे, पैसे तो मौजूद थे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है वो चाह रहा था, कहता है कि नहीं जी अभी सिक्योरिटी का मसला है, उस टाइम ये प्रॉब्लम चला दी थी। तो खान साहब ने तो आइन के मुताबिक बात की, तो आज जो ये इलेक्शन करवा रहे हैं इनको शर्म नहीं आ रही कि भाई आज किस बात पे बात कर रहे हैं, आज इनके पास पैसे आ गए, क्या आज इनका कानून सीधा हो गया? एक बात ये इससे मतलब क्या कहेंगे? सर देखें, अब ये आप बोला आपके उस टाइम उनके पास पैसे पूरे थे, मेरे ख्याल में तो जो पैसे इशू हुए थे वो जो आपका बजट पास हुआ तो बजट के पास जो है ना उनको पैसे इशू किए गए। तो जब वाकई किसी के पास पैसे ना हो, ये जब आपके सिक्योरिटी इदारे आपको जो है ना सर्विस देने से मालूम कर लें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मसलन आप यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें एक कैमरामैन कहता है कि भाई मैं जो है ना अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, हम प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर ये हालांकि वो तो अंडर है, वजीर आजम के अंडर है, लेकिन सारी चीजें अंडर होने के बावजूद ये चीज यही बात ये कौन लोग ऐसा वैसे जो ये काम करवाते हैं और पूरा पाकिस्तान जो है उसको वाइंड अप करने की मतलब पूरे कानून को तोड़ दिया इनको। जो करवाते हैं वो देखें, जिन्होंने खान साहब के लिए ये सब कुछ करवाया था आज वो बातों के लिए करवा रहे हैं। उनके लिए उन्होंने पहले एक वो क्या कहते हैं मूवमेंट चला दी थी 2011 से, तो वो 18 तक जो है ना उनके पास टाइम था, उन्होंने 7-8 साल दूसरों को ठीक बदनाम किया और तो उन्होंने आगे 22 तक खान साहब का अच्छे तरीके से साथ दिया, 21 के एंड पे और 22 के स्टार्ट को उन्होंने खान साहब से हाथ उठाया, कहानी और तरफ चली। तो सर ये इनका कभी इनको कोई नहीं पूछ सकता, इनका ट्रायल कोई नहीं हो सकता? ट्रायल तो अब शुरू हो चुके हैं किसी न किसी हवाले से। अब आप देखें अभी ये आप समझते हैं कि ये बेहतरी हो रही है पहले से? सर जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हो रही, लेकिन बड़ी हद तक हो रही है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे आप खान साहब का ट्रायल देख लें ओपन कोर्ट में करना, ये एक अच्छी चीज है, मेरा ख्याल तो अच्छी चीज है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डर था कि शायद जो है ना कुछ अदारे वो खान साहब के टोटल खिलाफ हैं, तो अब आकर जो उनका रवैया था अदारों का, ये जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद ये नहीं लगता कि वो खान साहब के खिलाफ हैं या कुछ। सर पाकिस्तान के अंदर जो भी जितने भी वजीर आजम गुजरे हैं, कोई भी वजीर आजम जो है उसको 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। ये क्या चक्कर है कि कोई भी वजीर आजम है चाहे उसको 10 दिन के लिए भेज दिया जाए, चाहे उसको 45 सेकंड के लिए सजा दी जाए अदालत में, तो ये कौन है कि जो 5 साल क्यों नहीं पूरे करने देते? हर हालत में किसी ना किसी तरीके से उसको उतार देते हैं, दूसरे को ले आते हैं, लेकिन मुद्दत पूरी 5 साल पूरी करते हैं। सर इस दफा आप देखें ना अनवर साहब ने अपनी 90 दिन की मुद्दत पूरी की। 90 दिन ने मुद्दत तो पूरी की है, लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो अमेरिका के अंदर 5 दिन का दौरा करने के लिए गया था और जाके 13 दिन के लिए वहां पे दौरा करके आया, जो कि मुल्क के अंदर कह रहे डॉलर नहीं है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ये डॉलर अब कहां से आ रहा है? आगे से कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है। कौन सी महंगाई है? इससे पता चलता है ये सारा IMF से डॉलर लेके और बाहर जाके उड़ा के आ रहे हैं। तो ये कौन सा वजीर आजम है? हमारे लिए तो वजीर आजम नहीं है।
ہمارے لیے تو یہ ایک قسم کا ڈاکو اس سے بڑا ڈاکو ہے. تو اس سے متعلق کیا کہیں گے جو 5 دن کے لیے نکلا ہو سر؟ یہ آپ سر یہ ایسا جو ہے ایسے نہیں ہوتا سر. دیکھیں نا سنیں, جو بندہ 5 دن کے لیے جا رہا ہے اور جا کے 13 دن لگا کے آ جائے اور اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر لگ گئے ہیں. اہمیت لازمی بات ہے آپ کی اہمیت. سر جب آپ کو پتا ہے سر آپ کو پتا ہے میرا ایگزام آج 9 بجے ہے تو آپ کو دیکھ کے کہہ دیا جائے گا کل آپ 10 بجے آ جانا. نہیں ایسے نہیں. تو سر جب آپ کے ساتھ پروگرام سیٹ ہو گیا ایک وزیر اعظم آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پروگرام اس طرح آپ کسی کے گھر میں مہمان گئے ہیں آپ نے پروگرام تو یہ بنایا تھا اور وہ بندہ کہے کہ بھائی میں سو رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اور لیٹ سے. نہیں وہ اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر لنچ پر گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو روک لیا بھیا آپ جو ہے نا رات کے کھانے سے پہلے نہیں جا سکتے. لنچ کے بعد آپ نے رات کا کھانا بھی انہوں نے آپ کا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر مثال اس کے چکر میں رہے ہیں کہ ہم لنچ کے چکر میں پھر ڈنر پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ آپ کے کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں نا مختلف کمیونٹی کی طرف سے جو ہے نا وہ کانفرنس وغیرہ ان کا انعقاد تھا تو جس کی وجہ سے ان کو رکنا پڑا. حالانکہ یہ خیر بہت ضروری پروگرام نہیں تھے جن کے لیے ان کا رکنا لازمی تھا. سر اس کے اندر اپنے اخراجات ہوتے ہیں سارے. ہمارا ملک تو یہ ہے آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ بھائی 50,000 روپے سے جس کی آمدن کم ہے اس پر ٹیکس لگائیں. ہم بتائیں ہم کس چیز میں ٹیکس دیں سر؟ ہم روڈ پہ جو چل رہے ہیں نا آپ فکر کریں آئی ایم ایف نے آپ کو 50 پہ کہا. آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارا ٹیکس کتنے کے اوپر تھا؟ کتنے کا پہلے 4 لاکھ کے اوپر تھا جو آپ کا تقریباً جو ہے نا 33,000 سم تھنگ جن کی انکم تھی نا وہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ ان کے اوپر ٹیکس لازمی ہونا چاہیے جو ہمارے قانونی دستاویزات میں ہے. آئی ایم ایف نے پھر بھی مہربانی کی اس نے کہا 4 لاکھ کو چھوڑو بھائی آپ 6 لاکھ پہ کر لو تو وہ بھی آپ کی نوازش. سر ویسے ہم پاکستانی دیکھیں سر ہم کہاں ٹیکس نہیں دے رہے سر. ہم روڈ پہ جو چل رہے ہیں نا اس روڈ کا ٹیکس دے رہے ہیں. ہم گھر میں آتے ہیں تو لائٹ آن کرتے ہیں اس کا ٹیکس ہے. ہم بجلی آن کرتے ہیں اس کا ٹیکس ہے. ہم نیٹ اٹھاتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں اس میں ٹیکس ہے. ہم کال کرتے ہیں اس کا ٹیکس ہے. اور اگر سے کھانا کھانے لگتے ہیں جو سبزی لینے جاتے ہیں اس میں ٹیکس ہے. سر ہم سونے لگتے ہیں نا تو یقین مانیں جو پنکھا آن کرتے ہیں وہ پنکھے کا بھی ٹیکس ہے. اور اس کے بعد بتائیں اب کہاں پہ جائیں. خان صاحب نے ایک بات ویسے صحیح بولی تھی سکون جو ہے وہ تو قبر میں ہے. تو سر یہ واقعی بات تو سچ ہے لیکن یہ کب سکون ختم ہوگا؟ سر جو ٹیکس والا سکون ہے دیکھیں اس کے لیے تو پی ٹی آئی کے تمام جتنے بھی فالوور ہیں چاہنے والے ہیں ان کو تو یہی چاہیے کہ وہ قبروں میں جا کر جو ہے نا اس سکون کی تلاش کیونکہ وہ پاکستانی ہے نا سر. وہ پاکستانی ہے نا سر. وہ مخلص ہے سر اس ملک سے مخلص ہے. اس لیے سر میں نے کب انکار کیا وہ جب آپ دیکھیے قبرستان میں جائیں گے وہاں پر وہ پنکھے وغیرہ نہیں ہوں گے وہاں پر لائٹس کا اتنا ایشو نہیں ہوگا رات کو ویسے ہی گزارا کر لیں گے پنکھے کے بغیر بھی جو ہے نا. سر وہ تو ہم تو سارا کچھ کریں گے سر. آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ کریں گے؟ سر دیکھیں جب 20% یا 30% لوگ ویسے ہی ہم افغانستان کی جو ادھر تارکین وطن ہے غیر قانونی ان کو واپس بھیجتے ہیں. کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 20-25% یہ بھی کم ہو جائیں گے تو باقی 50% عوام کے لیے باقی فیسلٹیز بہت ہے. سر آپ جا کے آج بھی سروے سر آج بھی سروے کر لیں. آج بھی لوگ جو ہے مختلف پارٹیوں کو نو ڈاؤٹ لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چیز ہے لیکن آج بھی لوگ جو ہے اسی دور میں ویٹ کر رہے ہیں اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ خان صاحب کا. سر میں اس بات سے نہیں انکار کرتا. میں نے ہمارا غریب پریشان ہے. اچھا آپ یہ بتائیں خان صاحب کے کتنے فالوور ہیں اس ٹوٹل آبادی؟ سر اس کا میں اندازہ آپ کو اس بات سے لگا سکتا ہوں ٹویٹر کے اس پہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو لگتی ہے اور پوری دنیا کے اندر ریکارڈ بن جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. سر نہیں ایک ایسٹیمیٹ میرا تو خیال تھا 20-25% کیا اس سے زیادہ خان صاحب کے فالوور. سر آپ کو میں اس کا میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں دنیا کے ٹاپ جو ہے نا جو اسلامک کنٹریز کے اندر جتنے ٹاپ قسم کے جو لوگ ہیں نا ان میں خان صاحب کا نام آج بھی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ سر کینیڈا کے اندر انہوں نے کرپشن کے اندر بک کے اندر نواز شریف کا نام بتایا کتاب کے اندر انہوں نے لکھ بتایا کرپشن کے اندر کینیڈا کے اندر یہ سب چیز ہوئی ہے. سر یہ چیز سر یہ چیز اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کرپشن کے کتنے بڑے وہ بکس کے اوپر نہیں تھا وہ آپ کے آرٹیکل بیسک کے ویب سائٹ ہے اس کا ایک آرٹیکل تھا جس کو جو ہے نا وہاں پر انہوں نے دکھایا اور آرٹیکل بیس پہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا جو ان کا پرماننٹ ممبر ہوتا ہے وہ پیسے لے کر جیسے آپ کے صحافی حضرات جو ہے نا وہ خبر چلاتے ہیں اس طرح خبر چل جاتی ہے. وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہتی ہیں. جو بات آپ جس طرح پیش کر رہے ہیں اس طرح وہ بات نہیں ہے.
सर ये तो पूरे पाकिस्तान ने बताया जी। पाकिस्तान को जिस सुनाया गया था, आप अवाम ने वो तहकीक नहीं की ना, वो किस सर अवाम ने तहकीक आज वो कर ली है, वो इसीलिए जब आटा लेने जाते हैं तो उनको रेट पता चल जाता है, जब बिजली का बिल जमा करवाने लगते हैं उनको रेट पता चल जाता है। सर हमको ये भी पता चल जाता है आप इसमें भी एक बदकिस्मती देखें आम आवाम की, कि आटे का जो सरकारी रेट था वो 2200 से 2800 पे आपके चौधरी परवेज इलाही साहब करके गए थे, और माशाल्लाह 2800 से जो 4000 सरकारी रेट है वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब करके गए हैं। लेकिन उसके बावजूद उस टाइम वो गाली जो है वो पीटीएम गवर्नमेंट को पड़ रही थी, वजीर आजम को पड़ रही थी। यहाँ पर तहकीक तो इतनी कुछ ही होती है जिसमें आगे बात जितनी करेंगे वो। सर आटा तो उस वक्त भी सस्ता था, आटा उस समय सस्ता था, रोटी उस टाइम सस्ती थी खान साहब के दौर में। आम बंदा जो है ना शाम को दिहाड़ी लगा के, जिसके शाम समझता है कि मेरे सर पे छत ही नहीं है, वो जाके खान साहब के जो लंगर खाने थे वहां से खाना खाता था, सुकून से सो जाता था। और ये जैसे ही आए खान साहब को वो सारा सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया, पूरे मुल्क में तालीमी निजाम जो है वो एक होने जा